اور یہ بھی گزارش کر دوں کہ خود سرکار ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی سجدہ کا رواج تھا. یہ آپ کو مختلف اسلامی حدیثوں میں تذکرہ مل جائے گا, آج وقت نہیں ہے. اور پھر بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر تو ابھی گفتگو کا وقت نہیں ہے, لیکن میں حدیث پڑھ دیتا, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. اب میں نام لے لیتا ہوں یہاں پر تاکہ بات اتھینٹک بھی رہے, کہ آپ احباب نے جب ہمیں میڈیا پر دیکھا تو جناب جنید جمشید صاحب ہوتے تھے, جب وہ حیات تھے تو ہم ساتھ میں بریک میں وہ ایک طرف نماز پڑھے ہوتے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہوتے تھے, تو ہم سب سامنے سجدہ کا رکھتے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حضرت یہ آپ آگے کیا رکھتے سامنے, اور ہم نے جب انہیں بخاری کی حدیث سنائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ اللہ نے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو آپ یہ خود بتلائیے کہ جو کارپٹ بچھا ہوا ہے یہ زمین ہے یا کارپٹ ہے؟ اور یہ میں کریڈٹ دوں گا ان کو, جو بات کہنے کی ہے, جو حق ہے وہ کہنا چاہیے, کہ سجدہ انہوں نے میرے ہاتھ سے لی اور انہوں نے پیشانی پر سر رکھ کر یہ کہا کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو کم سے کم یہ ضرور کہوں گا کہ ایک مرتبہ زندگی میں صحیح میں نے شیعوں کے مطابق سجدہ کیا تھا. یہ میرے سامنے کی بات ہے. تو بہرحال یہ سامنے حدیث میں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اور تاریخ میں نبی مکرم جا نماز کے علاوہ ایک کھجور کے درخت کا ٹکڑا بطور سجدہ رکھا کرتے تھے, جا کے دیکھ لیجئے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ حضور کو براہ راست جا نماز پر سجدہ کرنے میں کیا زحمت تھی کہ وہ الگ سے ایک شے رکھا کرتے تھے, اور حضور کو یہ خیال کیوں نہیں آیا, کیونکہ سید الساجدین کی مجلس عزائر, لہذا میں سجدے پہ کچھ بات کر رہا ہوں. خود حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنی کمر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے ہلکا کرو. طویل سجدے بہت پسند ہیں اللہ عز و جل کو, اور فقہی مسئلے کے اعتبار سے بھی, کیونکہ نماز میں موالات کی شرط ضروری ہے, پے در پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن فقہاء کرام کا فتویٰ بھی ہے, فقہی مسئلے کا بھی بیان ہو جائے تو بہت مناسب ہے, کہ طویل سجدے اور طویل قنوت یہ نماز کے موالات کو باطل نہیں کرتے, یعنی متاثر نہیں کرتے. تو اگر طویل سجدے میں چاہے فرض نماز میں نہ ہو سکے, لیکن کوشش کیجئے کہ ایک طویل سجدہ روزانہ انجام دیجئے, یہ معنویت کو بڑھاتا ہے. اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پشت پر گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دو طویل سجدوں کی مدد سے. جب کسی نے حضور سے آگے کہا بھی تھا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو حضور نے کہا تھا کہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ طویل سجدوں سے میری مدد کرو. یعنی یہ کہ اس کام کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ رہو, طویل سجدہ کرو. تو ماشاءاللہ یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں, ہمیں نماز پر کہنے کی مجھے یقین ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وہاں پر الحمدللہ کوئی بھی بے نمازی نہیں ہوگا. لہذا میں نماز, فرض نماز کے حوالے سے بات کروں کہ جناب اسے آپ پڑھیے تو آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ہم تو اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ اگلے مرحلے میں پہنچے ہیں.